Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 262. 15th of September 1982, wise in Edmonton, Jamaat. याली मदद जिंदा रहो। 3 बरस पहले मैं आपके शहर में आया था, लेकिन जमात में नहीं आ सका। शाम को ही वापस हम कलगरी चले गए थे। आपकी जमात में मैं पहली दफा आया हूँ। आपकी मुलाकात करके, आप जमात का दीदार करके मुझे बहुत खुशी हुई। इतनी बड़ी जमात एडमंटन में हो गई कि देखो इमाम ज़मान के क्या खेल हैं, कहाँ अफ्रीका और कहाँ ये कनाडा। हमेशा मौला को याद रखो और मौला आपको सुखी आबाद करे। है जी दिन गमाया फरता ही डटा, हमें रात गमाई सोए, भट पड़िया ऐसा जीवना भाई, ऐसा न जीवे को ओए। मौलाना हाजिर इमाम पे सलवात पढ़ो मोमिनो। ये भाई को बोलो बैठ जाए। ठीक सदर दिन माँ बाप का ये गिनान है। हमको खुदा ताला ने अकल दी सोचने समझने के लिए। जानवरों और इंसानों में जो फर्क है मोमिनो, तो वो अकल ही का फर्क है। अगर हमारे में अक्ल न हो तो जानवरों में और हमारे में कोई फर्क नहीं। वो अगर खाने पीने के पीछे भागते हैं, हम खाने पीने के पीछे भागते हैं। उनके बाल बच्चे होते हैं, हमारे बाल बच्चे होते हैं। वो थक जाते हैं, आराम करते हैं, हम भी सो जाते हैं। वो गोश्त के टुकड़े और घास के ऊपर लड़ते हैं, हम भी एक दूसरे के साथ प्रॉपर्टी और पैसे के लिए लड़ते हैं। हमारे और जानवरों के अंदर अगर कोई फर्क है तो वो यही कि हम राइट रॉन्ग को सोच सकते हैं। फिर हम तो इसकी तरफ इशारा करते हैं कि तुम सारा दिन अपने व्यापार के अंदर, काम के अंदर, घूमने फिरने के अंदर गुजार दिया, रात को तुम सो गए। इस सदर दिन के जमाने के अंदर वीडियो और ये टेलीविजन नहीं था, तो नहीं तो वो भी लिख देते कि रात तुमने वीडियो और टेलीविजन देख के और सो के घुमा दी। लेकिन मतलब उसका वही है कि दिन तुमने दुनिया के वास्ते गुजारा, रात को गफलत में गुजारी। अगर यही तुम्हारा जीवन और यही तुम्हारी जिंदगी है तो फिर कहते हैं बट पड़े ऐसा जीवन। ये यूजलेस जीवन है, लाइफ की वेस्टेज है। इस्माइली मजहब के अंदर, दीन इस्लाम के अंदर और उसके पहले जो खुदा ताला ने दुनिया के अंदर अपने नबी भेज के जो दीन भेजे, उनके अंदर हर जमाने के अंदर इंसान को खुदा की तरफ से ये हिदायत रही कि तुम दुनिया के अंदर अपनी मर्जी से नहीं आए हो, तुम्हें दुनिया के अंदर भेजा गया है। कोई आदमी ने अपने बाप को सिलेक्ट नहीं किया, कोई आदमी ने अपनी माँ को सिलेक्ट नहीं किया। अल्लाह ताला ने उसकी माँ और उसके बाप बनाए और वो इंसान इस दुनिया के अंदर आया है, तो उसके आने का कोई मकसद है। मोमिनो, इंसान जब गुजर जाएगा तो उस वक्त भी वो अपनी मर्जी से नहीं गुजरता। वो आदमी भी के जो सुसाइड करते हैं, आपघात करते हैं,
وہ لوگ بھی اپنی مرضی سے، یعنی ان کی اچھا نہیں ہوتی مرنے کی، مگر ان کے دماغ کے اوپر ایک بھوت بیٹھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا جیو لے لیتے ہیں، اور اس کی سزا اس کو ملتی ہے کہ اس آدمی کی گتی نہیں۔ نہ جنم انسان کے ہاتھ میں ہے، نہ مرن انسان کے ہاتھ میں ہے، اور خدا تعالیٰ نے اس دو درمیان کی چیزوں کے اندر، یعنی اس کی لائف کے اندر، اس کے جیون کے اندر اس کو عقل دی، اور ساتھ ساتھ اس کو ہدایت کی، اس کے لیے ایک قاعدہ بنایا، قانون بنایا کہ اگر وہ اس قانون کے اوپر چلے گا تو سکھی رہے گا، کبھی نہیں چلے گا تو اس کو پنشمنٹ ملے گی۔ آپ کبھی افریقہ کے اندر تھے تو گاڑی کیسے چلاتے تھے؟ لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ تھی، کیپ یور لیفٹ کے اوپر چلتے تھے۔ کینیڈا کے اندر آ کے آپ ابھی گاڑیاں رائٹ سائڈ پہ چلاتے ہو، کیوں نہیں کہتے ادھر کہ بھائی ہم ادھر اپنے ملک کے اندر ایسے چلاتے تھے، یہاں بھی چلائیں؟ اس ملک کا قاعدہ یہ تھا، اس ملک کا قاعدہ یہ ہے۔ اسی طرح سے خدا تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے لیے قانون بنائے ہیں، قدرت کے لاز ہیں۔ کبھی ہم نے ان قانونوں کو، ان قاعدوں کو توڑ دیا تو خدا ہم کو سزا دیتا ہے۔ ہمارے بدن کے قاعدے بھی ہیں۔ ایک آدمی بہت زیادہ کھاتا پیتا رہے، کھانے پینے کا دھیان نہ رکھے، ایکسرسائز نہ کرے تو اس کو کوئی نہ کوئی بیماری پکڑ لے گی۔ ہمارے بدن کو رکھنے کے لیے ہمارے شاریرک لاز ہیں قدرت کے۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ایک دن اپنے گھر سے نکلے، بمبئی کی بات کرتا ہوں، درخانہ جماعت کی طرف آ رہے تھے۔ منڈی بازار کو کراس کریں تو آگے درگاہ محلہ آتا ہے، یعنی بڑے جماعت خانے کے پہنچنے سے لگ بھگ آدھا میل پہلے قبرستان ہے، اپنا اسماعیلی قبرستان، اس کو درگاہ کہتے ہیں۔ اس قبرستان کے اندر ہمارے ایک دائی کا، پیروں کی اولاد کا ایک لڑکا ادھر دفن ہے، جس کو سید محمد شاہ کہتے ہیں۔ محمد شاہ دولہ صاحب جی تو مورے من بھاوے، اس گنان کو کسنے والے سید محمد شاہ دولہ تھے۔ 18 سال کی عمر میں گزر گئے، وہ ادھر بمبئی میں دفن ہیں۔ پولیس کی گاڑی آگے تھی اور پولیس کی گاڑی کے پیچھے امام سلطان محمد شاہ کی گاڑی تھی، اور ان کے پیچھے والنٹیئر اور آفیسروں کی گاڑیاں تھیں۔ ادھر بہت بڑا ایسا موڑ آتا ہے اور چڑھان بھی ہے۔ ایک ٹرام جو تھی، اسٹریٹ ٹرام، وہ پٹے پٹے اتر گئی، ٹریفک جام ہو گیا، پولیس کو بھی مجبوراً گاڑی کھڑی کرنی پڑی۔ حضرت امام کی سلطان محمد شاہ کی گاڑی کھڑی ہو گئی۔ ادھر اتنی بڑی اونچی دیوار دیکھی، مولانا مکھی کو پوچھا، مکھی کیا یہ اپنا قبرستان ہے؟ کہتا جی خداوند یہ اپنا اسماعیلی قبرستان ہے۔ ماں باپ فرمایا دیکھو مکھی، اس کے اندر آدھے آدمی بے موت پڑے ہوئے ہیں۔ ٹریفک کھل گیا، گاڑی چلی گئی۔ جماعت خانے کے اندر جا کے صاحب نے فرمان کیا کہ میں نے رستے کے اندر مکھی کو کہا کہ اس قبرستان کے اندر آدھے آدمی بے موت پڑے ہیں۔ بے موت کیوں پڑے ہیں؟ کسی نے کھانے پینے کا دھیان نہیں کیا، کسی نے اپنی تندرستی کا خیال نہیں کیا۔ خدا تعالیٰ انسان جب پیدا ہوتا ہے اس کے لیے بہت سی چیزیں اس کو بخشش کرتا ہے کہ تم اتنے برس دنیا میں جیو۔ حضرت امام سلطان محمد شاہ کا ایک اور فرمان جو میرے کانوں کان سنا ہوا ہے، اور شاید ادھر بہت سے آدمی دار السلام تنزانیہ کے بیٹھے بھی ہوں گے۔ 1948 کے اندر 48 یہ مولا کی چھلی مسافری تھی افریقہ کی۔ مولا رات کو 10 بجے دربار کے اندر آئے۔ آج جدھر پوپنگا جماعت خانہ کھڑا ہے، یہ جگہ آغا خان کلب کے طور پہ مشہور تھی۔ ادھر رات کو منڈپ باندھا گیا، مولا رات کو آئے، بہت لمبے فرمان کیے تھے صاحب نے۔ ان فرمانوں میں ایک یہ فرمان تھا، مرحوم کاؤں ابراہیم نتو فرمان سناتے تھے مولا کے
مولا فرمایا انسان جب پیدا ہوتا ہے خدا اس کو ایک امک عمر دیتا ہے، مثال کے طور پہ 80 برس. اس کی عمر گھٹتی بڑھتی رہتی ہے اس کے اعمال کے حساب سے. مولا فرمایا کہ وہ آدمی تمباکو اور شراب کے اپیوگ سے، یعنی سگریٹ پی کے، اسموکنگ کر کے یا شراب پی کے اپنی عمر کے 5 سے 20 برس گھٹا لیتا ہے. 80 برس کی بجائے 60-65 میں مر جاتا ہے. خدا نے تو اس کو 80 برس کی عمر دی تھی، لیکن اس نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے ایسے اعمال کر کے اپنے اندر کے انجنز اور اپنے کمپوننٹس کو ایسا خراب کر دیا کہ وہ بگڑ گئی. ایک فورڈ موٹر گاڑی لے لو، ایک ہی قسم کی 2 گاڑیاں 2 آدمیوں کو دے دو، 2 برس کے بعد دیکھو گے کہ ایک گاڑی کا ستیہ ناش ہو گیا اور ایک گاڑی اچھی ہے. چلانے کے اوپر اس چیز کا آدھار ہے. تو شریر جو ہے وہ انسان کی اس خیالوں کے اندر، اس کی کیئر کے اندر، عقل کے ساتھ جیون گزارنے کے اندر شریر اچھا رہتا ہے، تندرستی رہتی ہے. موت جو ہے وہ مقرر ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ موت آگے پیچھے ہو سکتی ہے، اس کے اعمال کے حساب سے آگے پیچھے ہو سکتی ہے. جیسے امام فرمایا کہ شراب پینے والے اور سگریٹ پینے والے کی عمر 5 سے 20 برس گھٹ جاتی ہے. اسی طرح سے نیک اعمال کرنے سے، اپنے بدن کا دھیان رکھنے سے عمر بڑھتی بھی. البتہ خدا تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کی ساری خدائی میں ایسے کمپیوٹرز ہیں کہ جو ہر وقت ایڈجسٹ ہوتے رہتے ہیں اپنے اعمال کے حساب سے. ہماری عمر نکی بھی ہوتی جاتی ہے، ہماری عمر کا ٹائم بھی مقرر ہوتا ہے، اور وہ ٹائم ایڈجسٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو ہوئی شریر کی بات. اسی طرح سے من کی بات ہے. ایک بچہ پیدا ہوا، آہستہ 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 20-22 برس میں وہ جوان ہوتا ہے، لیکن جب وہ 10-12-14 سال کا ہوتا ہے تب اس کو دنیا کی کچھ جنان اور سمجھ کی باتیں آتی ہیں. اس کے پہلے اس کے اندر بہت سمجھ نہیں ہوتی. آدمی کو سمجھ آتی ہے 12-14 سال کی عمر سے، مگر جب اس کو نئی سمجھ آتی ہے تو وہ اپنے بڈھے باپ کو بدھو سمجھتا ہے. وہ یہ کہتا ہے ڈیڈی آگے کرو خبر آؤں بجھا تو، کیونکہ اس کو اس بچے کی طرح کہ 2 برس 2.25 برس کا بچہ جب چلنے بھاگنے سیکھتا ہے تو وہ بیٹھے گا نہیں، اس کو پکڑ کے بٹھاؤ گے تو روئے گا، کیونکہ نئے پاؤں آئے ہیں. اسی طرح سے 12-14 سال کی عمر میں جب سمجھ آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھتا ہے اور کسی کی سنتا نہیں. بدن کو جوان ہونے کے لیے 20-22 برس چاہیے، عقل کو جوان ہونے کے لیے کم از کم 40 برس چاہیے. بدن کو جوان ہونے کے لیے 20-22 برس کی ضرورت ہے، لیکن عقل کو جوان ہونے کے لیے 40 برس کی ضرورت ہے. یعنی 12-14 برس کی عمر سے کبھی 40 برس لو تو دینداروں 50 برس کے بعد انسان کو عقل سمجھ جوان ہوتی ہے. شرط یہ کہ جس طرح وہ 20-22 برس کا جوان بچہ اگر اس کی جو گیٹ اپ ہے، اس کی گروتھ ہے، اس کی دیکھ ریکھ ہے، کھانے پینے کی، ایکسرسائز کی، نیند وغیرہ کی، وہ اگر برابر ہوئی اور کوئی بیماری نہ لگی تو 20-22 برس میں اچھا طاقتور تندرست جوان بنے گا. لیکن کبھی اس کو 7-8 برس کی عمر کے اندر مات پتا کی بے درکاری کے کارن سے اس کو دم کی بیماری ہو گئی، یا اس کو سردی ہو گئی، یا اس کو کوئی اور بیماری ہو گئی. ابھی ایک میرے نے سنا کہ 11-12 برس کی ٹورنٹو میں ایک لڑکی میرے پاس لائی گئی، اس لڑکی بیچاری کو ڈائبٹیز ہو گیا. 11 برس کی لڑکی کو ڈائبٹیز ہو گیا. مجھے بہت دکھ لگا. یہ مات پتا کی بے درکاری. اسی طرح سے اگر انسان کو 12-14 سال کی عمر کے بعد برابر جو اس کو ٹریننگ ملتی رہی تو 50 برس کی عمر میں جا کے وہ آدمی بہت سمجھدار اور عقل مند ہوگا. ہم نے بہت سے ایسے بڈھے دیکھے 60 برس کے کہ جن کی عقل 10 برس جتنی ہے. 10 برس کے بچے کی جتنی عقل ہوتی ہے اتنی 60 برس کے بڈھے کی اندر عقل ہوتی ہے. کیوں؟ کارن اس کا نہ تو ایجوکیشن،
نہ اس کو کوئی اس قسم کا رستہ ملا کہ اس کی عقل بڑھ سکے. لڑکیاں جو ہیں وہ 18-20 برس تک بڑی ہوتی ہیں, لڑکے 24-26 برس کی عمر تک گرو ہوتے رہتے ہیں, لیکن کبھی لڑکی نے 15 سال کی عمر میں شادی کر لی تو اس کی گروتھ بند ہو جائے گی. اسی طرح سے ہماری عقل کے حساب میں بھی یہی چیز آتی ہے. عقل جو ہے اس کو بھی اسی طرح سے جیسے ہم شاریرک تندرستی کے لاز اور اصول ہیں ان کے لیے بھی رولز ریگولیشنز ہیں, اور تندرستی خدا کی بخششوں میں سے ہے, عقل بھی خدا کی بخششوں میں سے ہے. خدا کی بخششوں میں سے تندرستی اس کے نیک اعمال کے کارن سے بھی ہے. اس میں بہت فیکٹرز ہے, صرف ایک یا دو باتوں سے یہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی. اسی طرح سے دینداروں فیملی سٹرکچر کے اوپر بھی ہے. اگر کسی فیملی کے اندر ڈائبٹیز کی بیماری ہے تو امک حد تک اس بات کے لیے ڈینجر ہے کہ وہ اولاد میں جائے گی. ہارٹ ڈیزیز بھی اولاد میں اترتا ہے. ایسی بہت سی بیماریاں ہیں جو اولاد میں اترتی ہیں. اسی طرح سے عقل بھی, علم بھی اولاد میں اترتا ہے وارثے میں. مگر اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جو چیز کی طرف کھینچنا چاہتا ہوں وہ ہمارے پورو کے پن ہیں, ہماری پاسٹ لائف کی, ہمارے اعمال اور کنڈیشن کے اوپر ہے. بہت سے بچے پیدا ہوتے مر جاتے ہیں, بہت سے بچے ماں کے پیٹ کے اندر ہی مر جاتے ہیں, بہت سے بچے اپنگ پیدا ہوتے ہیں, بہت سے بچے انویلڈ پیدا ہوتے ہیں. یہ کچھ برس پہلے یورپ امریکہ کے اندر ایسی ایک دوا نکلی کہ جس دوا کی وجہ سے عورتیں اپنے بچے پیدا کرنا کم سی کریں, LSD. اس میں کیا ہوا کہ بچے پیدا ہوئے تو اپنگ ہوئے, کسی کے ہاتھ نہیں, کسی کے پاؤں نہیں. میں نے ایک فلم دیکھی تھی, اس فلم کے اندر روتا رہا دیکھ دیکھ کے. معصوم بچے, کسی کا ہاتھ نہیں, کسی کے پاؤں نہیں, کسی کے کان نہیں. ایک بچہ دیکھا اس کی ناک ہی نہیں تھی, صرف 2 سوراخ تھے. وہ چیز خدا نے نہیں بنائی. میں نے ابھی ایک واضح کے اندر ذکر کیا کہ کبھی کبھی دھرتی کمپ آتے ہیں, ارتھ کویک آتے ہیں, 5-10 ہزار آدمی ساتھ مر جاتے ہیں. کسی جگہ فلڈ آتا ہے تو وہاں بھی ہزاروں آدمی مر جاتے ہیں, ہزاروں بے گھر ہو جاتے ہیں, یتیم ہو جاتے ہیں. یہ لیبنان کے اوپر بمبارڈمنٹ ہوئی, بچے بھی مارے گئے, عورتیں بھی ماری گئیں, بڈھے بھی مارے گئے. بے گناہ, ہماری نظر میں بے گناہ اور انوسینٹ مارے گئے. خدا اوپر بیٹھا, لوگ سمجھتے ہیں اوپر بیٹھا, میں کہتا ہوں نیچے بیٹھا, ہر جگہ دیکھ رہا ہے. یہ سب خدا کی سزائیں ہیں دینداروں, یہ سب خدا کی سزائیں ہیں. آپ کا اگر پیٹ دکھتا ہے تو خدا نے نہیں دکھایا. ہمارے جماعت کے اندر 1000 برس پہلے ایک بہت بڑے حکیم ڈاکٹر پیدا ہوئے, اس کا نام تھا ابو علی سینا. ابو سینا اپنے گھر پہ بیٹھے تھے, ایک آدمی آیا پیٹ پکڑ کے, آ کے کہتا ہے شیخ میرا پیٹ بہت دکھتا ہے. کیا کھایا؟ کہتا ہے روٹی کھائی. آج اس کی داڑھی کے اندر جلی ہوئی روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا اٹکا ہوا تھا. میری سینا کی نظر پہنچی, پوچھا کہ تم نے روٹی کھائی تو وہ جلی ہوئی تھی؟ کہتا ہے ہاں. نوکر کو کہا سرما لے کے آؤ. سرما سمجھتے آنکھ میں ڈالتے ہیں کاجل کی طرح. نوکر سرما لایا, اس کو کہا سرما ڈالو آنکھوں میں. کہتا شیخ مذاق کرتے ہو, میرا پیٹ دکھتا ہے اور تم میری آنکھوں کا علاج کرتے ہو. کہتا پہلے ضروری تھی تیری آنکھ کا پہلے علاج کروں. تم جانتے ہو کہ روٹی جل گئی ہے, پھر تم کھاتے ہو اور پیٹ دکھتا ہے تو تمہاری آنکھیں خراب ہیں. ہمارے ہر اعمال کا ایک ایکشن ہے اور ری ایکشن ہے. پھر کہتے ہیں کہ تم نے دن گمایا فرتا ہندتا, رات گمائی سوئے, بٹ پڑیا ایسا جیونا, مورت ایسا نہ جیو کوئی. خدا تعالیٰ کو جس نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا ہے اس کو یاد کرو, کیونکہ وہ ساری انرجی کی سورس ہے. کل انرجی اس میں سے نکلتی ہے, کل عقل اس میں سے نکلتی ہے, تندرستی اس میں سے آتی ہے, اس کی بخششیں ہیں سب. جب کوئی آدمی کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے تو خدا اس
کام میں برکت ڈالتا ہے. جب کوئی برا کام کرتا ہے تو خدا امیڈیٹلی سزا نہیں دیتا, اس کو ایک کوئی آدمی بھیج دیتا ہے, باپ ہے, بیٹا ہے, یا کوئی دوست ہے, یا کوئی مشنری ہے, یا کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے کوئی کتاب کھولی ہوئے اس میں سے اس کو نصیحت مل جائے. خدا اس کو پہلے نصیحت دیتا ہے, وارننگ دیتا ہے, بہت ٹائم تک خدا اس کو معاف کرتا رہتا ہے, لیکن پھر بھی وہ نہیں مانتا تو پھر خدا پیٹتا ہے, پھر نہیں چھوڑتا. اے جی غافل تھا تا کو منیور کیا, حاضر شاہ دکھلایا, شاد کیجے دعوے پڑیا, سو نشچے دوزخ سدھاریا, الہی بھید سنتونا ملیجے. پھر حسن کبیر نے فرمایا تم غافل تھے. غافل کہتے ہیں اگنورنٹ کو, جس کو سمجھ نہیں. غافل لیزی کو بھی کہتے ہیں, غافل کیئرلیس والے کو بھی کہتے ہیں, غافل اس کو بھی کہتے ہیں کہ جانتا ہے مگر پرواہ نہیں کرتا. تم غافل تھے, میں نے تم کو ہوشیار کیا, پھر فرمایا, اور تم کو حضرت امام کی شناخت بتائی. پھر بھی تم حضرت امام کی شناخت کر کے اپنی مرضی سے اگر چلو گے تو دکھ میں پڑو گے. شاہدے کی جو دعوے پڑیا تو نشچے دوزخ ہے سدھاریا. وہ دوزخ آسمان کے اوپر کے, زمین کے اوپر کے, مرنے کے بعد کوئی جیوگرافیکل جگہ نہیں دیندہ ہے. دوزخ تو من کی بات ہے. وہ آدمی کے جو من میں جلتا رہتا ہے, وہ آدمی جس کو من کا جلاپا ہے, وہ آدمی جس کو چالو من میں اوسکھ ہے, جس آدمی کو سکھ نہیں, وہ دوزخی ہے, وہ دوزخ میں جل رہا ہے. اور جو جنت ہے وہ یہ ہے کہ وہ آدمی جس کے دل میں پیس ہے, سکھ ہے, شانتی ہے, سنتوش ہے, آدھی روٹی ملی تو بھی خوش ہے, ایک کپڑا ملا تو بھی خوش ہے, کرائے کا مکان ملا تو بھی خوش ہے, پاؤں سے چلا ہے, موٹر نہیں, بائسیکل بھی نہیں تو بھی خوش ہے. وہ آدمی جنتی ہے. ایسے لوگ ہیں, موٹریں ہیں, بنگلے ہیں, بے حساب پیسہ ہے, لیکن من کی شانتی نہیں, سنتوش نہیں, تو وہ آدمی اسٹیٹ آف ہیل میں ہے. یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے انسان کی, جس کو ہم جنت کہتے ہیں یا جس کو ہم دوزخ کہتے ہیں. ہمارے گنان میں اس کا خلاصہ ہے جی دوزخ گھٹ اندر کنواں اگن دار. تمہارے گھٹ کے اندر اگنی کا ایک کنواں ہے, وہی دوزخ ہے. دوزخ گھٹ اندر کنواں اگن دا, تیا شیطان کیرا تھام اے جی. وہاں شیطان کی جگہ ہے. جب تمہارے دل میں شیطان بسے گا تو شیطان کا کام تو آگ لگانا ہے, وہ آگ لگائے گا. بدیاں سوجیں گی, بدیاں کریں گے, گناہ سوجیں گے, گناہ کریں گے, تو گناہ ہے وہ آگ ہے. ہمارے دل کے اندر جب شیطان نکل جائے اس میں سے اور مولا کا ریٹھان بیٹھ جائے تو جہاں مولا بیٹھے گا وہاں سکھ شانتی ملے گی. ایڈمنٹن میں جماعت خانے میں اندر داخل ہوا, دعا کرا کے بیٹھا. میں نے اپنی عادت کے حساب سے ایک نظر پھرائی, کھڑے ہو کے تو اب میں نے دیکھا بہنوں کی طرف اور بھائیوں کی طرف. لیکن دینداروں, میرا امپریشن ایسا ہوا کہ آپ جماعت کے اندر روحانیت کم ہے. آپ کے دلوں کے اندر دنیا داری بہت ہے. دنیا دار بننا کچھ خراب نہیں, بزنس کرنا کوئی خراب نہیں, اچھے مکانوں میں رہنا کوئی خراب نہیں, لیکن آپ کے اندر روحانیت جو ہے وہ کم ہے. مجھے ایسا محسوس ہوا ہے. میں ایسا نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں یا کوئی نبی ہوں, انسان ہوں,
لیکن آدھی سینچری سے میں جماعتوں کے اندر کھڑے ہو کے میں صورتیں دیکھتا ہوں. آدھی سینچری ہوئی مجھے، 52 برس ہوئے میں جماعتوں کی ملاقات کرتا ہوں. انسان کی جو آنکھیں ہیں، انسان کا جو چہرہ ہے، اس کے اوپر سے اس کے اندر کا عکس جس کو ہم ریفلیکشن کہتے ہیں وہ پڑتا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ ایک غم والا آدمی ہوتا ہے، اس کی آنکھوں سے غم ٹپکتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ یہ غمگین ہے. جب وہ خوشی ہوتا ہے تو اس کی آنکھیں دوسری طرح کی ہوتی ہیں. جس آدمی کو نیند چڑھی ہوتی ہے اس کی آنکھیں بھی اور قسم کی ہوتی ہیں، اور جو آدمی نے نشہ کیا ہے اس کی آنکھوں کے بھی اندر اور قسم کی نشانی ہوتی ہے. عابد لوگوں کی آنکھیں اور قسم کی ہیں، دنیا داروں کی آنکھیں اور قسم کی ہیں. لالچی کی آنکھوں میں فرق ہے، سخی کی آنکھوں میں فرق ہے. آپ میں روحانیت کم ہے، مجھے معلوم نہیں ہے، میں یہاں رہا نہیں ہوں. آپ صبح کی عبادت میں کچے ہو، صبح کی عبادت نہیں ہوتی. دنیا کے اندر بہت پڑ گئے ہو، پیسہ بھیجا کرنے کی بہت کوشش ہے، اور یا پھر گھر پہ بیٹھے رہتے ہو، جماعت خانے کی حاضری وغیرہ گھٹ گئی ہے. میں آپ کو جگانے آیا ہوں، میں ڈھول پیٹنے والا ہوں کہ اٹھو، جاگو جاگو بھائیرا اے مسارن ریحانی. تکیے والی لوگ سا بولتے نا، سا ماتے کرے سے اے مسارن ریحانی. ایسی رات کیا گزار رہا ہے کہ نیند میں پڑا ہے، اٹھ. پھر تدین فرمایا ہے جاگو جاگو بھائیرا اے مسارن ریحانی. میں آپ کو پیر کے نام سے، پیر مولانا کریم کے نام سے، ہمارے حضرت امام پیر بھی ہیں، اور پیر کا کام ہے نصیحت کرنا. دیندارو، اب دیکھو تو صحیح، سوچو کسی دن آرام سے بیٹھ کے، آپ اسماعیلی ہو، اسماعیلی کے گھر میں جنم لیا، حضرت امام کی بیعت کی، اسماعیلی مذہب کو راضی خوشی سے قبول کیا. ہمارے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو مذہب چھوڑ کے نکل گئے، اور زمانے کے اندر ہمارے مذہب میں سے کچھ لوگ نکل جاتے ہیں، کچھ لوگ آتے ہیں. حضرت امام سلطان محمد شاہ فرمایا میرے دروازے کھلے ہیں، جس کو آنا ہے آوے، جس کو جانا ہے جائے، اس کی مرضی. ہم اگر اسماعیلی مذہب میں بیٹھے ہیں، راضی خوشی سے بیٹھے ہیں، تو مذہب کا بھی ہمارے اوپر کوئی حق تو ہے. آپ جس مذہب میں بیٹھے ہو، اس مذہب کا آپ کے اوپر تھوڑا حق ہے کہ نہیں؟ البرٹا پروونشل گورنمنٹ کا آپ کے اوپر حق ہے، کینیڈا کی فیڈرل گورنمنٹ کا آپ کے اوپر حق ہے، یہاں ایڈمنٹن کی میونسپیلٹی کا آپ کے اوپر حق ہے، اسی طرح آپ کا ان کے اوپر حق ہے. ہم ایک دوسرے کے ساتھ انٹروون ہیں. اسی طرح سے ہمارے مات پتا کا ہمارے اوپر حق ہے، ہماری بیوی کا حق ہے، اور بیویوں کے اوپر شوہر کا حق ہے، اور اسی طرح سے مات پتا کے اوپر بچوں کا حق ہے، بھائی کا بھائی کے اوپر حق ہے، بھائی بہن کا ایک دوسرے کے اوپر حق ہے، یار دوست کا ایک دوسرے کے ساتھ حق ہے. ایسا ہی اللہ کا بھی ہمارے اوپر کوئی حق ہے. ہم کو اس دنیا میں تمام چیزیں رکھنی ہیں. ایسا نہیں کرو کہ ایک چیز بگاڑ کے دوسری چیز کے ہی پیچھے پڑ جاؤ. جماعت خانہ چھوڑ کے گھروں میں بیٹھے رہو اور ویڈیو دیکھتے رہو، اور سنیما میں تو نہیں جا سکتے تو چلو ٹیلی ویژن دیکھتے رہو، پتے کھیلتے رہو، گپے مارتے رہو. نہ دیندارو، یہ ٹھیک نہیں. مجھے کسی نے بریف نہیں کیا، 3 گھنٹے پہلے میں آیا ہوں، مگر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مذہبی کریا کرم اور ڈیوٹیز کے اندر آپ تھوڑے لیزی ہو گئے ہو. ایسا مت کرو. دیکھو تو صحیح، امام نے آپ کو کہاں سے اٹھا کے کہاں پہنچا دیا. وہاں کی حالت اور یہاں کی حالت کو کبھی دیکھو تو آپ کو پتہ لگے ہمارے لیے امام نے کتنی محنت کی، دنیاوی نظر سے بھی لیکن دینی نظر سے بھی ہمارے لیے یہاں بہت اچھا ہے. اس فرسٹ کلاس ملک کے اندر مولا نے ہمیں بھیجا. دنیا کی ایڈوانسڈ کنٹریز میں، ڈیولپڈ کنٹریز میں ہم کو مولا نے یہاں بسایا. ہماری طاقت نہ تھی،
میں وہ تمام ہسٹری میں جانا نہیں چاہتا، آپ لوگوں کو پتا ہے، آپ لوگوں میں سے بہت سو نے ادھر بہت سے دکھ اٹھائے، جیسے کہ یوگنڈا والے اس ملک میں آئے ہو، کھاؤ پیو مزے کرو، مولا آپ کو بہت سخی کرے گا اس ملک کے اندر۔ میں 5 سال سے بولتا چلا آیا ہوں کہ حضرت امام آپ کو اس ملک میں بڑا آباد کرے گا، کرا تو ہے، ابھی باقی ہے۔ ابھی آپ کی جتنی آبادی ہوئی ہے گئے 10 برس کے اندر، وہ تو خالی 5% ہوئی ہے۔ 95% ہمارا فیوچر برائٹ جو ہے وہ باقی ہے، وہ آپ کو 5-10 برس میں نہیں ملے گا، 25 سے 50 برس نکلیں گے، 1 یا 2 جنریشن نکل جائے گی۔ لیکن امام ہمارے لیے بہت کچھ کر رہا ہے۔ برنبی جماعت خانے کے ٹائم پہ مولا نے جو جماعت خانے میں فرمان کیے، وہ فرمان آپ جماعت نے سنے ہوں گے، اس میں بھی حضرت امام نے یہی فرمایا ہے کہ میک کینیڈا یور ہوم۔ میں فرمایا اپنی روٹس کو یہاں اوندا کرو اور اس ملک کے اندر اپنے بچوں کا فیوچر بناؤ، ابھی سے یہ سوچ کے کہ ہماری اولاد کو یہاں کیا ہونا ہے۔ ساتھ ساتھ امام نے یہ بھی فرمایا جماعتوں اور کتب قبیلوں کے اندر یونائٹڈ رہو، اپنی پرانالی کا اور ٹریڈیشن کو مت چھوڑو، تمہارے باپ داداؤں کی جو پرانالی کا ہے وہ مت چھوڑو، یہاں کے جو کینیڈینز کی کچھ بدیاں برائیاں ایڈاپٹ مت کرو، ان کی اچھائیاں لو۔ اس ملک کے اندر اچھائیاں بہت ہیں، اس ملک کے اندر بہت اپرچونٹیز ہیں، اس ملک کے اندر بہت اچھائیاں ہیں، بدیاں بھی ہیں برائیاں بھی ہیں۔ ہمیں تو آم کھانا ہے اور گٹھلی پھینک دینی ہے، ہمیں تو رس جوس کے اور باقی چیزیں پھینک دینی ہیں، اچھائیاں لینی ہے، بدیوں کو چھوڑ دینا ہے، گوشت کھانا ہے، ہڈی کو پھینک دینا ہے، یہ ہمارا مطلب ہونا چاہیے۔ ہر جگہ سے جہاں اچھائی ملتی ہوئے لے لو۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی مذہب ہوئے، کوئی بھی ملک ہوئے، جہاں تمہیں کوئی نیکی نظر آتی ہوئے، فرمایا وہ لے لو، وہ اسلام کی ہے۔ مطلب کہ اسلام جو ہے وہ نیک ہی نیک ہے اور نیکیاں ہی سکھاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہر قوم کے اندر اپنا مذہب اور رسول بھیجے۔ یہاں کینیڈا کے اندر ہماری جماعت بڑھ رہی ہے، دینداروں اور بھی بڑھے گی۔ جب دنیا ہماری بگڑتی ہے تو ہمارے ایمان پر اثر ہوتا ہے، جب دنیا کے اندر پیسے کی تنگی ہوتی ہے تو ہمارا ایمان شیک ہوتا ہے، جب ہم دنیا کے اندر گناہ بدیاں کر کے مال دولت اکٹھا کرتے ہیں تب بھی ہمارا ایمان بگڑا ہوتا ہے۔ ہمیں سمتول رکھنا ہے دنیا اور دین کے اندر، اس سمتول کے ساتھ چلو۔ حضرت امام کے جو فرمان ہمیں ہوئے ہیں ان فرمانوں کا حساب کرو، دنیا بھی رکھو دین بھی رکھو، دنیا میں بھی آگے بڑھو دین میں بھی آگے بڑھو۔ امام کے فرمانوں میں دونوں چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ مولانا حضرت امام نے ہم کو فرمایا تھا کینیڈا والوں کو کہ بہت جلدی سے کوئی چیز کے اندر جمپ مت کرنا، سوچ کے سمجھ کے انویسٹمنٹ کرنا۔ 79 کے فرمان جو مولا نے انگلینڈ کے اندر فرمائے، میں انگلینڈ کی مسافری کر کے یہاں آیا، کینیڈا کے اندر 1 مہینہ میں نے مسافری کی اور امام کے فرمان سناتا رہا کہ ابھی مندی کا ٹائم چالو ہو گیا ہے، مندی آئے گی مندی آئے گی مندی آئے گی۔ جو لوگ افورڈ کر سکتے تھے انہوں نے اچھے مکان وغیرہ لیے، موٹریں لی، جو لوگ افورڈ نہ کر سکتے تھے انہوں نے بھی اپنی ناک اونچی رکھنے کی خاطر دیکھا دیکھی کاپی کی اور دکھ میں پڑ گئے۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ایک آدمی کھانا کھاتا ہے تو وہ 1 کلو جتنا کھا لیتا ہے، دوسرا آدمی 1/4 کلو بھی 250 گرام بھی نہیں کھا سکتا، تو کبھی وہ بھی اتنا کھانے جائے گا تو مر جائے گا۔ ہر ایک انسان اپنی پوزیشن کا دھیان رکھے۔ ابھی بھی میں آپ کے پاس عرض کرتا ہوں مولانا حضرت امام کے وہ فرمان جو آپ کو نوروز کے دن سنائے گئے میسج کے طور پہ، نیشنل پریزیڈنٹ نے آ کے سارے کینیڈا کے اندر امام کا فرمان سنایا، اور وہ فرمان صرف کینیڈا میں نہیں ساری دنیا میں مولا نے بھیجے۔ میں نوروز کے دن شکاگو میں تھا جب مولا کے یہ فرمان پڑے گئے۔
इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका में भी वही फरमान मौला ने भेजे। उन फरमानों को याद करो। मौला ने उसमें यही फरमाया है कि टाइम बहुत खराब है, ये मंदी लंबा चलेगी। तुम्हारी खुद की जो अंदाजे की चीज है, यानी तुम उसका एस्टिमेट नहीं कर सकते। मौला फरमाया उससे ज्यादा ये लंबी मंदी चलेगी। ऐसा भी सुना जाता है कि ये जो मंदी है ये 90s के अंदर जाएगी। 1982 का साल है, कल 1, 2, 4 साल के अंदर ये मंदी मिटने वाली नहीं। मौला ने इतने तक हमको कहा कि दुनिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट देश हैं वो ट्राई करेंगे इस मंदी को अवॉइड करने के लिए, या इस मंदी को रोकने के लिए, या इसको स्टॉप करने के लिए, मगर वो फेल हो जाएंगे, नहीं मत रुकेगी। इसके लिए दीनदारों, धार्मिक नजर से मैं कह रहा हूँ, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ ना फाइनेंशियल हूँ, मैं धार्मिक नजर से कह रहा हूँ। एक मिशनरी के तौर पे अपना खर्च घटाओ, फजूल खर्चा बंद करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में फजूल खर्ची को मना किया है। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुसरफीन, खरेखर अल्लाह जो है फजूल खर्च करने वालों को पसंद नहीं करता। दीन इस्लाम के जो सच्चा दीन इस्लाम हमारे इस्माइलियों के पास है, वो हमको जगह 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 हिदायत और रोशनी करता है। जिस तरह स्ट्रीट लाइट्स हैं, इसी तरह से हमारे दीन के अंदर जगह जगह लाइट्स लगी हुई हैं। हर बाबत के लिए लाइट है। कौन सा सवाल है तुम्हारा, उसका जवाब दीन के अंदर मौजूद है। आपस में झगड़े को मना किया है, एक दूसरे की गिला गीबत को मना किया है, बैक बाइटिंग को मना किया है, और ये भी फरमाया है कि किसी की बुरी बात तुमने सुनी तो यकीन मत करो। कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी झूठा होता है। किसी के ऊपर आरोप मत लगाओ, क्योंकि तुमने कभी आंख से भी देखा होवे। कभी मुर्शिद ने कहा है दिथड़ा दोष किसी को ना दीजिए। दिथड़ा आंख से देख के भी किसी की गुनाह या बदी तुमने देखी तो फरमाया फिर भी चुप रहो, उसका भेद लोगों के सामने बेइज्जती करके मत खोलना, पर्दा डालना। तो अनदिठा क्यों कर दीजिए। अगर देख के भी तुमने किसी की बुराई छुपाई है तो फिर कहते हैं जो तुमने देखा नहीं, लोगों की बातें सुन के तुम उसकी बातें करते हो। हमारी कौम के अंदर ये एक बदी बहुत है, जिसको हम लोग गॉसिपिंग कहते हैं, गिला गीबत। एक दूसरे की बहुत बातें करते हैं, हमने देखा नहीं, कान से सुना नहीं, फिर भी ऐसी बातें। फिर तो कहते हैं कभी देखो भी ना आंख से तो भी उसको छुपा डालो, क्योंकि तुम उसके ऊपर पर्दा डालो। अगर तुमने किसी के ऐब के ऊपर पर्दा डाल दिया तो किसी दिन तुम पकड़े जाओगे तो खुदा तुम्हारे ऐब के ऊपर भी पर्दा डाल देगा। अगर तुमने किसी को बदनाम किया तो किसी दिन ऐसा भी आएगा कि खुदा तुम्हें बदनाम और रुसवा करेगा। दीन इस्लाम के अंदर हमको इतनी अच्छी बातें सिखाई गई हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे थे, चलते चलते एक जगह पत्थर पड़ा था। नबी नीचे झुके, उठा के पत्थर एक साइड में रख दिया। एक सहाबों में से किसी ने कहा, या नबी आप हमको कह देते। फरमाया वो नेकी मैं लेना चाहता था कि पत्थर रास्ते में पड़ा है, रात के अंधेरे में किसी को ठोकर लगेगी, उसका पांव जख्मी हो जाएगा, मैंने साइड पे कर दिया। फरमाया कि अगर तुम एक पत्थर भी उठा के साइड पे रखो इस ख्याल से कि किसी को ठोकर न लगे, तो ये भी खुदा ताला के दरबार में तुम्हारी नेकी है। एक दिन रसूल अकरम यूं ही जा रहे थे, बारिश हुई थी, तो बारिश जब ही थम गई तो नबी बहुत खुश हुए, ठंडी ठंडी हवा निकली। आप घूमने के लिए बाहर निकले, चंद असहाब भी आपके साथ निकले। एक छोटे से पानी के पूल में खड्डा कबोतिया था, उसमें पानी भरा हुआ था। एक स्कॉर्पियन कहते हैं इंग्लिश में, हम उसको बिच्छू कहते हैं, विच्छी, उसके अंदर तड़पता था, छोटा सा बच्चा था। रसूल अकरम ने इधर उधर देखा कि कोई लकड़ी या कोई पत्ता नजर आवे तो इसको निकालूं, मगर कोई चीज न दिखी। आपने अपनी कोट की स्लीव ऊंची की, जब्बे की, और उसके हाथ से ऐसा उंगली से जल्दी से एक इशारा किया, ठोकर मारी कि मैं ऐसा उसको करूं तो वो बाहर गिर जाए। लेकिन वो जालिम ने डंक मारा नबी के उंगली के ऊपर, बाइट किया। तो जैसे ही बाइट किया आपने उंगली खींच ली, मगर बाइट तो लगा। फिर दूसरी दफा किया, फिर तीसरी दफा किया,
ایسا 5-6 دفعہ کیا مگر اس کو باہر نکالا، ہاتھ سوج گیا۔ ایک صحابی کہتا ہے یا نبی آپ تو سمجھتے ہو کہ وہ بچھو ہے، ڈنک مارے گا، زہریلا ہے، پھر بھی آپ نے جتنا دکھ اٹھایا اور باہر نکالا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ بچھو ہے، اپنی عادت اس نے نہیں چھوڑی، اس کی عادت ہے ڈنک مارنا۔ میں نبی ہوں، میری عادت ہے نیکی کرنا، میں اس کی جان بچانا تھا۔ اس نے اپنا کام کیا، میں نے اپنا کام کیا۔ مولانا حضرت امام نے ہم کو بہت دفعہ یہ فرمان فرمایا ہے کہ تمہیں آپس کے اندر محبت اتفاق سے رہنا چاہیے، کبھی تم کو مدد کے لیے پکارا جائے تو مدد کرو۔ بیت الخیال کے ایک فرمان میں بھی ایسا فرمان ہے کہ تم اپنا ٹائم ویسٹ کر کے، انکنوینئنٹ ہو کر بھی، تم کو ڈسکمفرٹ ہوئے تو بھی اپنی جماعت میں سے کوئی بھی تمہیں بلائے تو اس کی مدد کرو۔ ایک منڈلی میں تو ماں باپ نے اتنے تک فرمایا گو آؤٹ آف یور وے اینڈ ہیلپ یور اسپرچل بردرز اینڈ سسٹرز، ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اگر وہ بچھو اپنی نیچر نہیں چھوڑتا تو نبی فرمایا میں بھی اپنی عادت نہیں چھوڑتا، میری عادت نیکی کرنا ہے۔ بدیاں برائیاں جو ہیں وہ شیطان کے کام ہے۔ مذہب ہم کو نیک بننا سکھاتا ہے اور مذہب کے لیے ہمیں قیمت دینی پڑتی ہے، وہ قیمت ہے ہماری ایموشن کی۔ مذہب کے اندر عقل سے کام کرو، ایموشنل نہ بنو۔ مولا فرمایا کہ جماعت خانے میں تمہارا دشمن بھی تمہارے بازو میں آ کے بیٹھ جائے تو شاج و دیدار کا پنجہ لے کے اپنے دل کو صاف کر ڈالو۔ میں نے اپنی ریسنٹ وعظوں کے اندر ایک ذکر کیا، مولا علی کو شہادت کروائی، عبد الرحمن ابن ملجم کو بھیج کے معاویہ نے تلوار سے شہید کر دیا۔ مولا کے بعد مدینے کے مسلمانوں نے مل کے مولانا امام حسن کو اپنا خلیفہ بنایا۔ 5-5.5 مہینے تک مولانا حسن خلیفہ تھے مولا علی کے بعد۔ پھر بعد میں مولانا امام حسن کے پاس پیری جامع تھا، اور پیر جو ہوتے ہیں وہ لڑائی نہیں کرتے۔ تو مولانا حسن نے یہ دیکھ کے کہ مسلمانوں کا خون خرابہ نہ ہوئے، معاویہ سے صلح کر لی۔ 3 شرطیں رکھی تھی۔ ایک تو یہ کہ معاویہ بھلے خلیفہ بنے مگر اپنی موت تک، اس کے بعد یہ خلافت بنی ہاشم کے اندر یعنی مولا کے خاندان میں واپس آوے، یہ شرط تھی۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ہر مہینے ایک خاص رقم امام حسن کو اور بنی ہاشم کو معاویہ کی طرف سے ملے۔ تیسری شرط یہ تھی کہ معاویہ بنی ہاشم کے ساتھ دشمنی چھوڑ دے، ظاہر میں بھی باطن میں بھی۔ 3 شرطوں کے اوپر صلح ہو گئی۔ لیکن آپ اگر ہسٹری پڑھو تو یہ بنی امیہ کا جو خاندان تھا یہ دینت کالینگا کا خاندان رہا۔ بدیاں برائیاں، گناہ، شراب، دھوکہ بازی، فریب، یہ سب اس کے اندر رہے۔ اور کبھی آپ کو اچھی طرح سے بنی امیہ اور بنی ہاشم کی ہسٹری پڑھنی ہے تو جو انٹرسٹڈ ہیں ان کے لیے کہتا ہوں 2 کتابیں پڑھو۔ ایک تو تاریخ طبری پڑھو، محمد بن جریر طبری، میں نے سنا ہے کہ ابھی وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو گئی ہے۔ اور دوسری ہی ایسی ہی ایک ہسٹری ہے اور وہ ہے ابن خلدون کی۔ یہ 2 ہسٹریاں پڑھو، آپ کو پتہ لگے۔ تو ابن خلدون کی کتاب میں سے میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں۔ معاویہ نے ایک آدمی بھیجا مدینہ کہ تو جا کے پبلک میں جب رستے میں کبھی مولانا حسن گھومتے ہوئے یا تجھے مل جائیں تو ایسی بے عزتی کرنا، ایسی گالیاں دینا کہ مسلمانوں کے دل امام حسن سے ہٹ جائیں۔ معاویہ نے اس کو بہت بڑی رقم دی۔
सीरिया के अंदर मुआविया राज करता था, अनपढ़ जाहिल लोग थे, पैसे के पुजारी थे। आज तक अरबों के अंदर वो चीज चली आती है, औरत और पैसा, दो चीजों का अरबों को बहुत शौक है। ये आदमी आया मदीने, एक दिन रास्ते के अंदर किताब कुरान उतरा, हमारा मजहब की वही के जरिए से दुनिया के अंदर यानी शोहरत हुई। हम खुश नसीब हैं कि हम इस्माइली हैं। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि 1926 की बात करूं, ये वाकया भी मैं दोहराता रहता हूं। बाज़ दफा ऐसा होता है दीनदारों के एक वाज एक जगह सुनते हैं, दूसरी जगह वालों को पता नहीं होता। आप में से कोई जापान जावे नेक्स्ट टाइम और फुर्सत होवे और बन सके तो कोबे जाना। कोबे के अंदर एक बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, भले छोटी सी है लेकिन अच्छी, बहुत अच्छी मस्जिद है। ये मस्जिद मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने बनवाई कोबे के अंदर जापान में 1926 में 26 में। मौलाना हुसैन शहीद सुहरवर्दी जो था, एक जमाने में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, 26 के अंदर मुस्लिम लीग का सेक्रेटरी था और इमाम का भी सेक्रेटरी था। साहब ने उसको एक कागज खत देके एम्परर हिरोहितो के पास भेजा और उसको इस्लाम की दावत दी, इस्लाम मजहब की खूबियां बयान की उस खत में, और मुसलमानों को टॉलरेट करने के लिए, इस्लाम को टॉलरेट करने के लिए उसके मुल्क के अंदर साथ में उसको भलामन की। शहंशाह हिरोहितो ने खड़े होके वो खत लिया और खत पढ़ने के बाद उसने बहुत उसका वखान किया और कहा हुसैन शहीद सुहरवर्दी को के नामदार को कहना मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझको याद किया। मौला 1911 के अंदर जापान गए थे। आपको पता है कि मैं अपने मजहब का हेड हूं, शिंटो मजहब का हेड राजा हिरोहितो है। मुझे इस्लाम की दावत दी, मैं शुक्राना अदा करता हूं और जो कुछ मेरे से बन सकेगा मैं इस्लाम के लिए करूंगा। उसने अपनी इंपीरियल स्टेट में से एक बहुत बड़ा पीस कोबे के अंदर निकाल के कहा यहाँ आप खुशी के साथ मस्जिद बनाओ, फ्री ऑफ चार्ज, और उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं। वो उसने प्लॉट दिया और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने अपने खर्च से, अपने पैसे से, उसके बाद कुछ जापानीज मुसलमानों ने भी उसके फंड के अंदर पैसे दिए थे, लेकिन मेजॉरिटी पैसा मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने दिया, वहां मस्जिद बनाई। उस दरमियान का वाकया बयान करूं। पैलेस्टीनियन का एक डेपुटेशन मौला को मिलने के लिए आया। हुसैन शहीद सुहरवर्दी वो जमाने के अंदर बॉम्बे प्रोविंशियल मुस्लिम लीग के चेयरमैन भी थे। उनकी मारिफत से मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह के साथ उन्होंने अपॉइंटमेंट की मौला को मिलने के लिए। आपको मालूम होगा कि ये पैलेस्टाइन का क्वेश्चन ये 2-4-10 बरस का नहीं है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर ग्लैडस्टोन था ब्रिटेन का, ये सब उसकी शरारत के कारण से ये इजराइल खड़ा हुआ। 1926 में एक डेपुटेशन मिलने के लिए साहब को आया और ये सब अरब थे। मौला ने वाल्केश्वर के बंगले पे इनको बुलाया। बंगले के पीछे गार्डन है, गार्डन के अंदर कुर्सियां रखी गई, टेबल रखा गया और इन लोगों की मौला ने मेहमानी की। कावा था, हलवा था और कुछ खाने पीने की चीजें थी। शाम का वक्त था, मौला उनके साथ बातें कर रहे थे। गरम गरम कावा चल रहा था। मौला के सामने की अभी प्याली थी, तो प्याली बातें करते करते ठंडी हो गई। तो साहब ने नौकर को कहा कि ये ले जाओ, गरम कॉफी लेके आओ। नौकर लेके आया, जो केटल पकड़ी हुई थी, गरम गरम बॉइलिंग कॉफी साहब के कप में डाल रहा था और उसकी उंगलियां इसके साथ जो लगी केटल की बॉडी के साथ, तो उंगलियां जलने लगी।
कपड़ा नहीं लिया, इसी तरह से हाथ से उठाया, सहन न कर सका, हाथ शेक होने लगा और हाथ में से गिर गई, टेबल के ऊपर गिरी, टूट गई और सारी कॉफी गरम गरम मौला के ऊपर पड़ गई, हाथों पे पड़ी, कपड़े खराब हो गए। मौला इसी तरह से बैठे रहे और बातें चालू रही, उसकी तरफ देखा भी नहीं। हाथ जल गए, कपड़े जल, जब कपड़ों के ऊपर भी पड़ गई, लेकिन माँ बाप ने अपनी जो टॉक थी वो इंटरप्ट नहीं की, उसकी तरफ आंख से देखा भी नहीं, जाने कुछ हुआ ही नहीं। और वो बेचारा उधर खड़ा कांप रहा है। मिनट डेढ़ मिनट के बाद साहब उसको हंस के कहते हैं और दूसरी कॉफी लाओ, और फिर बातों में लग गए। वो जो अरब लोग थे, जब वो बीड़ी का गिर गया, केटल गिर गई, तो वो लोग सब खड़े हो गए, लेकिन साहब इसी तरह से बैठे रहे, जिन्हें कुछ हुआ ही नहीं। वो लोग फिर बैठ गए और दूसरी कॉफी लाने के लिए जब कहा, मौला जब बात पूरी हो गई, चुप हो गए, तो एक आदमी खड़ा होके कहता है आज मुझे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद ही आ गई। मौलाना हुसैन अपने घर में बैठे हुए मेहमान नवाजी कर रहे थे, मेहमानों के साथ बातचीत कर रहे थे, टेबल कुर्सी नहीं थी, जमीन पर बैठे थे। एक दासी आश, गरम गरम आश का प्याला भर के लेके आई। आश एक किस्म की ब्रॉथ या सूप की तरह होती है, वो भी कॉफी की तरह भी बनाते हैं। अगर उसके अंदर खीमा या गोश्त न होवे तो भी उसको आश कहते हैं। और वो कॉफी की तरह कैसी होती है कि खजूर की जो बी है, खजूर के डेट्स के जो स्टोन है, गुठलियां, उसको बिल्कुल कॉफी की तरह रोस्ट करके ग्राइंड करते हैं और उसकी कॉफी पीते हैं, उसको आश कहते हैं। लेकिन गोश्त को इतना गला डालो कि वो पानी के अंदर एकदम मिक्स होके पेस्ट बन जावे, उसको भी आश कहते हैं। तो गरम गरम आश का प्याला लेके आई, उसके भी इसी तरह से हाथ जलने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नजदीक जब आई, प्याला हाथ से गिर गया, मौला के मुख मुबारक के ऊपर वो गरम गरम जलती आश पड़ी। मौलाना इमाम हुसैन ने फरमाया, जा मैंने तुझको आजाद किया। गुस्सा करने की बजाय उसको बख्शिश दे दी। तो वो अरब कहता है, आज मुझे मौलाना हुसैन की याद आ गई। आप जो कहते हो कि सचमुच मैं हुसैन की नस्ल में से हूँ, आज पता लगा कि ये सच बात है। मौलाना सुल्तान शाह फरमाया, मैं हुसैन की नस्ल में से हूँ, हुसैन मेरे दादा थे। हमारे मजहब के अंदर दूसरों के लिए इतनी टॉलरेंस है। हम इमाम जैसे तो नहीं हो सकते, मगर जितना बन सके, दीनदारों जितना बन सके, एक दूसरे का दुख उठा के, एक दूसरे की खराबी उठा के, किसी ने बुरा कर दिया, हो गया, छोड़ दो, बख्श दो उसको। कभी भुला नहीं सकते तो उसको मुआफ तो कर दो। फॉरगेट एंड फॉरगिव, हमारा ऐसा मजहब है। इस मजहब के अंदर हमारी रूहानियत बढ़नी चाहिए। नेकियां करने से रूहानियत बढ़ती है। सब्र, संतोष, एक दूसरे की तरफ प्रेम भावना, एक दूसरे के दुख के अंदर मदद करना, किसी की बदी बुराई सुन के दिल में नहीं लेना बल्कि भूल जाना। बन सके तो उस बदी बुराई से दूर रहो। जो किसी की बदी आपके सामने कर रहा है, किसी दिन वो आपकी बदी दूसरे के सामने करेगा। उस आदमी को शर्म नहीं, ऐसे बेशर्म आदमी से हमेशा बचते रहो। अपना जो इस्माइली दीन है वो हमको दुनिया के अंदर सिंपल सादा जीवन गुजारता है, भबकेदार जीवन जिसमें इंसान को प्राइड आवे, बहुत अच्छे खूबसूरत कपड़े, बहुत कीमती दरदागीने, बहुत कीमती मोटरें, बंगले, इसमें बुराई नहीं। लेकिन ये चीजें करने से हमारे दिल में बुराई आ जाती है। जो नेक हैं, जो रूहानी लोग हैं, जो आत्मिक दृष्टि में आगे बढ़ने वाले हैं, जो इबादत करने वाले हैं, उनका जीवन सिंपल होता है, उनके कपड़े सिंपल होते हैं। मैं हजरत इमाम शाह करीम सल्लल्लाहु के हुजूर में एक दिन बैठा था, 5-7 बरस की बात करता हूँ। हम दोनों अकेले ही थे। मैं खड़ा था, मौला आए कमरे के अंदर, मुझे कहा बैठो। तो मैं दूर बैठ गया। माँ बाप बोला नहीं इधर बैठ। तो नजदीक आके मैं बैठा। साहब कुर्सी पर बैठे थे। थोड़ी देर हुई, माँ बाप ने अपना लेफ्ट पांव उठा के राइट
खाई के ऊपर रखा तो मेरी नजर पहुंची, माँ बाप के बूट के नीचे इतना बड़ा होल था सोल में, तो मेरी नजर पहुंची तो साहब मुझे देख के हंस पड़े, पाँव खींच लिया। मैंने दिल में कहा, या मौला तेरे पास कुछ पैसे की कमी है, लेकिन देखो फटे हुए बूट पहन रहे। एक दफा इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह वाड़ी जमात खाने में आए, वल्ला बिल्ला वो पटलून मैं भी ना पहनूं, और आप कभी देखो तो मेरा ख्याल है स्क्रबिंग के लिए रखो। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने पटलून पहनी हुई है, दोनों पांचों के नीचे से डोरे लटक रहे हैं। ये अभी हिप्पीस लोग जानबूझ के डोरे निकाल लेते हैं इस तरह से, मतलब क्या इतनी वो पुरानी और फट गई, लेकिन फिर भी हमारे मौला की सारा कुटुंब अली से लेके आज तक देख लो, उन लोगों को अपने कपड़े लत्ते की कुछ परवाह नहीं, दरवेश है। हमको ऐसा होना चाहिए, जितना तक हो सके हो, अच्छे कपड़े पहनो, खराब नहीं, लेकिन कपड़े का, दागीने का, पैसे का, मिल्कत का, मकान का, मोटर का और अपनी बड़ाई का कि मैं बड़ा हूँ, मैं कोई छोटा नहीं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरे को देख के उससे मैं कुछ कम हूँ, ऐसा हमारे दिल में आता है। दीनदारों, ये चीजें रूहानियत को घटा देती हैं, इससे रूहानियत घट जाती है, शैतान पना, दुनिया की मोह ममता माया ज्यादा आ जाती है। ये जो बड़ाई और फख्र है हमारे मजहब में अच्छा नहीं। सुबह शाम जमात खाने आओ, मौला ने आपको मोटरें दी हैं, उस मोटर का उपयोग करो ना जमात खाने आने के लिए। सुबह भी आओ, शाम को आओ, मौला की इबादत करो, घर में बैठे रहते हो। ये गांव कोई बहुत बड़ा नहीं, टोरंटो जितना। मैं ऐसा अंदाजा करता हूँ कि बहुत बहुत हो गया तो कोई बड़े में बड़ा दूर रहते होंगे तो 10 माइल रहते होंगे। जमात खाने में हर रोज आओ, इबादत करो, बंदगी करो, दसवंत की कचास को दूर करो। मेरे पास बहुत दफा भाई बहन आते रहते हैं, जब भी कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी की बात आती है तो मेरा पहला सवाल ये होता है कि दसवंत कैसी है। दीनदारों, सरप्राइज बात ये है कि फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के जो लोग मुझे आके कभी कोई सवाल करते हैं और मैं पूछता हूँ कि दसवंत कैसी है, तो 95% अंदाजा करके कहता हूँ उन लोगों की को कहते हैं कि हमारी दसवंत बराबर नहीं, दसवंत बराबर दो। आप दुनिया में हैरान नहीं हो गए, मालदार कभी नहीं भी बनोगे लेकिन मोहताज नहीं बनोगे, तंगी नहीं आएगी। दसवंत माले वाजिब हमारे ऊपर फर्ज है। 3 वक्त की दुआ, जमात खाने की हाजिरी और दसवंत, ये 3 चीजों का बहुत ध्यान रखो और बाकी चीजें खुदा की तरफ से बख्शिश मिलती जाएंगी। दसवंत की कचास के कारण से ईमान में खलल पैदा होता है, डाउट पैदा होते हैं मजहब के ऊपर, दसवंत के कारण से। मौला फरमाया जिस आदमी ने दसवंत नहीं दी या जिसकी दसवंत बराबर नहीं, आहिस्ता आहिस्ता उसका ईमान चला जाएगा। जो आदमी दुआ नहीं पढ़ता, आहिस्ता आहिस्ता उसका ईमान चला जाएगा। हम इस्माइली हैं, हमारे ऊपर ये 2 चीजों का सख्त फर्ज है और अपनी आल औलाद को, बच्चों को भी इन 2 चीजों की छोटी उम्र से तलकीन दो। मैं तो वाज़ों में ऐसा कहा करता हूँ अपनी बेटियों बहनों को कि जब भी तुम प्रेग्नेंट हो ना, तो पेट में जो बच्चा है दुआ पढ़ते वक्त उसकी भी नियत करो, या मौला मैं ये दुआ पढ़ती हूँ, मेरे पेट में जो जीव है ना उसकी तरफ से भी दुआ पढ़ती हूँ। जब भी दुआ कराओ तो भी उसकी नियत करो। बच्चा पैदा हो जाए तो बिस्मिल्लाह करके मौला को याद करके धावन पिलाओ, और गोद में सोया होवे तो दुआ पढ़ते वक्त उसकी भी नियत करो। इस तरह छोटी उम्र से ईमान के बीज बो डालो और उन बच्चों को छोटी उम्र से मजहब सिखाओ, या अली बापा सिखाओ, अली करना सिखाओ। हाय, एक दूसरे को मिलते हाय, अभी हाय क्या, ये कैनेडियंस के लिए छोड़ दो, हम तो या अली मदद कहते हैं। हाय 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 हमारी नहीं। बच्चों को मजहब सिखाओ, बच्चों के साथ गुजराती कच्छी बोलो। इमाम फरमाया तुम अपनी प्रणाली का नहीं छोड़ना, अपना कल्चर नहीं छोड़ना। इधर जापानीज लोग, चाइनीज हैं, जापानीज हैं, इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, पुरानी पुरानी जो कौमें इधर बसती हैं कनाडा के अंदर, उसमें 2 कौमें बहुत पुरानी हैं, एक चाइनीज और दूसरे ये सिख लोग। भले वो बाल नहीं रखते लंबे लंबे, भले दाढ़ी नहीं रखते, पगड़ी नहीं पहनते, नाम उनके सिंह हैं और घर में आज तक पंजाबी बोलते हैं। 80 बरस हो गए पंजाब छोड़े हुए सिखों को BC के अंदर। और चाइनीज को भी देख लो,
بڑے بڑے پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، گورنمنٹ میں ہیں، لیکن گھر میں چائنیز بولتے ہیں. اپنے گھروں کے اندر گجراتی کچھی بولو، بچوں کو اپنا کلچر سکھلاؤ، ان کو نانی نانا دادا دادی ماما چاچا یہ جو ہمارا سگپن ہے، یہ ہماری جو انڈین ٹریڈیشن ہے، ایشین ٹریڈیشن ہے، وہ برابر پکڑ کے رکھو، کیونکہ یہ ہمارے مذہب کے ساتھ اس کا بہت بڑا سبند ہے اور یہ ہمارا ایک بیوٹیفل پاسٹ ہے. پھر صدر دین فرمایا کھا پی کے سو رہو اور اس طرح سے ہی جیون گزارو، یہ کوئی جیون نہیں. سوچو سمجھو اور اپنے مولا کے فرمان پہ عمل کرو. جن دنیا کے اندر مولا آپ کی برکت دے گا اور سکھی رکھے گا. انشاءاللہ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، ہر بدی گناہوں سے بچاوے، ہر نافرمانی سے بچاوے، مشکلیں دور کرے، بلائیں دور کرے. مولا آپ کی جان مال میں برکت دے، آل اولاد میں برکت دے، روزی کمانی تندرستی میں برکت دے. مولا ہمیشہ آپ کے اوپر راضی رہے، ظاہر بات میں دیدار نصیب کرے.